سائنس بھی مانتی ہے. یعنی آئنسٹائن 70 برس پہلے دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان یہودی تھا. اس نے اس وقت کہا تھا 70 برس پہلے کہ میں نے ریڈیائی دوربین، ریڈیو بائنوکولر سے، ایک ریڈیائی دوربین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ایک کہکشاں دیکھ لی ہے. 2 کروڑ نوری سال. اللہ اکبر. 1 سیکنڈ نوری پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 1,86,284 میل. یہ 1 سیکنڈ ہے. خربوں سال کے فاصلے پر میں نے ایک کہکشاں دیکھ لی ہے. یہ 70 سال پہلے سب سے بڑا سائنسدان، مگر اسی کا بیان ہے کہ جہاں تک کائنات کی سرحدوں کا تعلق ہے مجھے 10 لاکھ سال عمر مل جائے میں معلوم نہیں کر سکتا. یہ سائنسدان کہہ رہا ہے. اور میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن تفردلت علی حکم اتصالی. یہ 70 سال پہلے بڑے سائنسدان کی بات، وہ 1000 سال پہلے غوث پاک. میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. یار یہ صحابہ کرام کو تو مطلب کچھ پتہ نہیں چلا. یہ ساری کہانیاں آپ نے بعد کے بزرگوں کے بارے میں کلیم کی ہیں. وہ تو بیچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے، نہ ان سے نگاہ ماری گئی. آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینے کے باہر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کے آئے تو مجھے پہلے پتہ چلے کہ ادھر کیا بنا ہے قادسیہ میں. ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ تھی. وہ حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو میں پھر پیچھے سے کوئی اور پھر فوجی روانہ کروں یا ہم ریٹریٹ کریں اور کوئی اس کے لیے کوئی حکمت عملی تلاش کریں. تو یہ تو کہتے ہیں جی بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو، بس دیکھتے ہی رہ گئے. اسی ویسے اینج ہی دیکھنے ہیں. ساڈے بھی جڑا لیپ ٹاپ اور ٹیب وچ نا دنیا اینج سامنے آندی ہے، اینج کر کے چھوٹی وڈی بھی کر لینے ہیں. اور اتنے بڑے بزرگ نے جنہوں نے سانو یہ بنا کے دیتے ہیں، لیکن وہ ہے کافر سن گورے، انہوں نے سانو یہ چیزاں بنا کے دیتی ہیں. 3D ویو بھی ویکھ لینے ہیں. دیکھ لیں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا. تو پھر وہ تابعی کہتا ہے پھر روزے کی قضا کی. انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی کوئی نہیں تھا. اور ادھر صحیح مسلم میں دیکھ لیں حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی، وہ بھی سو گئے، نبی الاسلام بھی صحابہ بھی سو گئے، نمازی وقت ہی گزر گیا. سورج نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی. اور یہ آپ کو کہیں گے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. خام خواہ کی باتیں، یہ سب کی سب چیزیں غلو ہیں. اسی کو افراط و تفرید کہا گیا. قرآن میں ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرنا. غیر الحق، نہ حق، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. غلو اتنی بڑی بیماری ہے کہ اہل کتاب میں جب آئی تو راست سے وہ ہٹ گئے. تو میرے بھائی جب تک آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کسی چیز کو کر سکتے آپ کیسے مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ سونے کی کان ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن جب آپ دیوار کے پیچھے چلے بھی جائیں اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے جھوٹ بولا. تو بزرگ جو دعوے کر رہے ہیں جب تک یہ آپ کو نہ دکھا دیں اس طریقے سے، اور اس دکھانے کے دوران آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دفعہ پڑھ نہ لیں، بزرگ بھی غائب اور منظر بھی غائب ہو جائے گا. تو اگر ہوا تو اس وقت تک آپ یقین نہ کریں. تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. تو یہ کہانیاں ہیں جی اتنے سر چکیا عرش تک پہنچ گئے، تھلے جناب 7 زمینوں تک تیل بھی کراس ہو گیا. ایسا میں ایڈ کیتا ہے نا. وہ اگلے دنوں میں نے وہ بخاری کی ایک حدیث بیان کی نا کہ حضرت عثمان منڈیر پہ کنویں کی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اپنی وہ انگوٹھی تھی یہ نقش نبوت محمد رسول اللہ، وہ یوں اس کے ساتھ کر رہے تھے. بس یوں کرتے ہوئے نا وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ اس کنویں میں جا کے گر گئی. حضرت عثمان نے وہ سارا پانی نکلوا دیا، وہ انگوٹھی نہیں ان کو ملی، حالانکہ ادھر ہی اسی ایریے میں ہی ہونی چاہیے تھی. یہ تو نہیں کہ سمندر میں چلی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی نا، اپنے نبی کی نشانی تھی. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں ہم اگلے سال جب صلح حدیبیہ والی جگہ سے گزرے تو وہ درخت اللہ نے ہمیں مشتبہ کر دیا. وہ درخت ہمیں نظر نہیں آیا، اللہ نے بلا دیا، جس کے نیچے جس کا ذکر قرآن میں ہے صلح حدیبیہ کی بیعت ہوئی تھی، وہ اللہ نے بلا دیا. تو اس ویڈیو کے نیچے ایک بندے نے کہا کہ علی بھائی یہاں پہ ایک جملہ چھوڑ گئے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کی صفائی کروائیں انہیں تو اپنے ہاتھ سے گری ہوئی انگوٹھی بھی نہ ملے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. تو سر اس جملے کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے.